والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، بادشاہ ہے، بے انتہا مقدس، سلامتیاں دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، عزت والا ہے، جبار ہے، عظمتوں کا مالک ہے، تمام قوتوں کا مالک. یہ لوگ کیسے اس کا شرک کیے جا رہے ہیں. آج ہماری سورہ الحشر کی آیت مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کے شرف نصیب ہوا. سامعین، کل کی آیت مبارکہ نمبر 22 کا آغاز دن الفاظ سے ہوا. آج آیت نمبر 23 کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ. اور میں نے عرض کیا تھا اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے سوا اس کائنات میں کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے سوا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. اس کے سوا کوئی کائنات میں لائق عبادت ہی نہیں ہے. تو جب کوئی لائق عبادت ہی نہیں ہے تو پھر عبادت کس کی؟ اس لیے پھر سے آغاز ہوا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. فرمایا وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. اور اس کا وجود مبارک اور اس کا اس کائنات پر سایہ جس انداز کا ہے اور جس انداز میں وہ کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد یہ ساری مخلوق اس کے تابع ہے اور وہ سب کا خالق و مالک و رازق ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی اگر ہوتا برابر میں تو اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے علماء نے کہ اگر دنیا میں نبی اور رسول نہ بھی آتے اور وہ آ کر نہ بھی بتاتے توحید الہی کو، تو یہ نظام کائنات اتنا مضبوط ہے، یہ کائنات کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کائنات کا نظام اس بات میں انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس اتنے منظم نظام کو جو چلانے والا ہے وہ کوئی ایک ہی ہے. کئی غیر مسلموں نے بغیر تبلیغ کے کلمہ پڑھا. کئی غیر مسلم پڑھے لکھے لوگوں نے، ریسرچ اسکالرز نے بغیر کسی کی دعوت کے اور بغیر کسی کے کہنے کے انہیں کلمہ پڑھا. جب ان سے پوچھا گیا ظاہر پڑھے لکھے ریسرچ اسکالرز کہ جناب آپ نے کلمہ کیسے پڑھا، کس سے متاثر ہوئے، کس نے آپ کو دعوت دی، تو ان کی جملے عربیوں اور ریکارڈ موجود ہیں کہ ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، ہمیں کسی نے تبلیغ نہیں کی، نہ ہم کسی مسلمانوں کی محفلوں میں گئے، نہ ہمارے پاس کوئی مسلمان آیا یہ دعوت لے کر. ہم تو اپنے علم میں ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، تحقیق کرتے کرتے اس بات پر اینڈ پہ جہاں ہماری ریسرچ کی اینڈ ہوتی تو اس کے بعد نظام ہمیں یہ بتاتا کہ واقعی اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرنے والا کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اس کائنات میں اگر کوئی اور الہ معبود ہوتا تو نظام کائنات ضرور تباہ و برباد ہو جاتا. یہاں جناب ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اگر 2 چودھری بن جائیں وہ گھر کبھی چلتا ہے؟ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ گھر نہیں چل سکتا. جس بھی کسی فرم کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر کسی ایک کے ہاتھ میں بال ڈور نہ ہو تو وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا. جب ایک ماں باپ بہن بھائی
سگی اولاد اور باپ، یہ اگر وہاں دو لوگ ہو جائیں فیصلہ کرنے والے تو ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر ٹوٹے ہوئے چل رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اگر نہ سورج کا ہی جھگڑا رہ جاتا، آج ادھر سے نہیں آج ادھر سے نکالتے ہیں، آج اتنے بجے نہیں آج اتنے بجے نکال لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا؟ جب ایسا ہوگا تو قیامت آ جائے گی، جب ایسا ہوگا تو قیامت آ جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو سورج مشرق سے نہیں پھر مغرب سے نکلے گا، اور وہ ایک دفعہ ہی نکالے گا، کون نکالے گا؟ وہی مالک نکالے گا، جس نے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک جو ہے وہ مشرق سے نکالے۔ تو یہ ساری چیزیں شاہد اور گواہ ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام ہیں بڑے خوبصورت، تو یہاں آگے بیان کیے گئے، الملک، فرمایا وہ بادشاہ، عربی میں الملک کہتے ہیں بادشاہ، الملک وہ بادشاہ ہے، اس جیسا بادشاہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں یہ سارے کے سارے اسی بادشاہ کے محتاج ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا کے جناب ملک السعود، جناب یہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے، ملک ایران، ملک الشام، جتنے بھی یہ سارے ہیں، عربی میں ملک الپاکستان، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے اس اصل میں اس مالک کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی میں سے ایک ہلکا سا، اس کا کوئی ارواں حصہ بھی اس سے بلکہ میں کم ہے، اللہ نے عارضی طور پر ان کو ایک حصے کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ عارضی تمہارے پاس ہے اور ایک تھوڑی سی جگہ کی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم اب مالک بن گئے ہو، فرمایا نہیں، اصل مالک تو وہی اللہ کی ہے، اصل بادشاہیاں تو اسی کے پاس ہیں، ساری کائنات کا مالک اور بادشاہ کون ہے؟ وہی ہے، اور قرآن میں فرمایا، اس کا درس بھی سے گزر چکا ہے، مالک الملک، وہ ہر ملک کا مالک، ہر ملک کا وہی مالک ہے، ہر ریاست کا وہی مالک ہے، تو دل ملک کا من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، کسی کے پاس کوئی اپنی بادشاہی نہیں، جس کے پاس جو بھی ہے میرے رب کی عطا کرتا ہے، وہ سبب اور ذرائع اور بہانے کوئی بھی بنا لے، ہمارے یہاں بات ہوتی ہے اب اس دفعہ جی وہ فلاں اس کے ساتھ مل گیا تو وہ بادشاہ بن گیا، لیڈر بن گیا، وہ جی اس دفعہ وہ فلاں جو پارٹی ہے وہ فلاں کے ساتھ مل گئی تو وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ ذرائع اور اسباب بنانے والا کون ہے؟ اصل تو اللہ کی ذات ہے۔ اس وقت اگر کوئی ہمارا بادشاہ بنا ہے تو یہ اللہ نے بنایا، سیدھی سیدھی بات ہے، کسی کو پیچھے ہٹایا ہے تو اللہ نے ہٹایا ہے، اب یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ رب کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اللہ کے نبی کا اصول اور قانون بتایا ہوا ہے، جب قوم جس انداز کی ہو جاتی ہے فرمایا پھر ہم بادشاہ بھی ویسے ہی لے آتے ہیں، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ پوری قوم کا مجموعی چہرہ ہوتا ہے، جو بادشاہ آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے یا جو بادشاہ آپ کے اوپر منتخب کیا جاتا ہے وہ آپ کی پوری قوم کا مجموعی چہرہ ہوتا ہے، اب اس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں وہ اپنے آپ کو ہی کہیں، لیکن مسلط کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ہی کیا ہے، اب وہ کیا ہے، ہم اچھے بڑے ہیں یا ہم نیک ہیں یا ہم برے ہیں، یہ اب ہمیں اس کا خود اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم عوام کتنے اچھے اور نیک لوگ۔ آگے فرمایا گیا القدوس، اللہ وہ بڑی مقدس ہستی ہے، اس جیسا مقدس اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، بے انتہا مقدس، جہاں ساری طہارتیں پاکیزگیاں ختم ہو جائیں وہاں سے اس کی طہارت کی آواز ہے، وہاں سے اس کے مقام قدس کا آغاز ہے، وہ اتنا مقدس ہے، اس جیسا مقدس اس کائنات میں کوئی نہیں، اس جیسا مقدس کائنات میں کوئی۔ وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا، یہ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ ہے، اور حسن بصری سے بھی روایت نقل ہے، کہنے کا حضور کو نصیحت فرمائے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، اچھا مسلمان بن جاؤں۔
انہوں نے فرمایا کبھی خدا نہ بنا. بڑے حیران ہوئے. میں کہا جی میں مسلمان ہوں, میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں خدا نعوذ باللہ بن جاؤں. میں کیسے یہ آپ نے کیا فرمایا کہ کبھی خدا نہ بننا. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کائنات میں واحد ذات ہے, جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. فرمایا جب کوئی انسان یہ سوچ لے نا تو اس وقت وہ اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا. آج ہم کتنے ایسی سوچ رکھنے والے ہیں, اور میں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خدائی دعویٰ ہے. یہ مسلمان نہیں کر سکتا, یہ خدائی دعویٰ ہے. اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے, جو وہ کہے وہی ہوتا ہے. کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میں گیا پھر ہو کے رہ کر. بھائی آپ کون ہیں؟ یہ تو صفت صرف اللہ کو دے دیتی ہے. جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. آپ کون ہیں جو آپ چاہیں گے؟ آپ خدا ہیں. صرف اللہ ہے, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوگا. کیا بزرگوں کی نصیحتیں کیسی کمال کی ہے, انسان کی زندگی بدل دیتی. آپ نے جب یہ بات سمجھائی قدموں میں گر گیا, کہا حضور آپ نے کیا میری زندگی بدل دی. اس کے بعد وہ انسان اللہ کا بہت بڑا ولی بنا, صرف اس ایک جملے پر کہ کبھی خدا نہ بنا. آج ہم کتنے ہیں جو خدا بنے پھرتے. ہر دوسرا بندہ یہی جملہ بولنے کو تیار ہے, بولتا ہے. اس لیے میں بھی آج حضرت جنید بغدادی کی شخصیت اور آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی آپ کو یہی عرض کروں گا, اس میں ہم سارے شامل ہیں, کہ کبھی بھائی خدا نہ بنے, کامیاب ہو جائیں, کبھی خدا نہ بنے. آگے فرمایا گیا السلام قدوس السلام, اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سلامتیاں دینے والا ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سلامتی عطا فرماتا ہے. وہ اتنا عظیم کریم ہے. المؤمن ہمیشہ امن دینے والا ہے, ہمیشہ وہ امن دیتا ہے. المہیمن فرمایا وہ تمہارے ہر عمل کا نگہبان ہے. اللہ ہمارے ہر عمل کا نگہبان ہے. بندوں کو مت ان سے مت ڈرا کرو کہ بندے کیا کہیں گے یا بندے دیکھ رہے, نہیں, اس سے ایک اور بڑا نگران ہے جو ہم سب کو ملاحظہ کر رہا ہے. اس کا خوف دل میں پیدا کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے. جب انسان اس کو جواب دے سکتا ہے, وہ کبھی تنہائی بھی اپنی خراب نہیں ہونے دے گا. وہ جلوت تو اپنی ٹھیک کرتا ہے, وہ اپنی خلوت کو بھی ٹھیک کرے گا, اپنی تنہائی کو بھی وہ اچھا کرے گا. العزیز وہ بڑا زبردست ہے, اس جیسا طاقت والا کوئی نہیں ہے, اس جیسا عزیز غالب سب پر غالب ہے, اس جیسا غالب کائنات میں کوئی نہیں ہے. الجبار وہ بڑا جبار ہے, بڑا سخت ہے. عذاب دینے پہ آئے تو پھر جناب ایک پاؤں رقاب میں ہوتا ہے, وہیں موت دے دیتا ہے. ایک آیا تھا نا خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور چلا تھا اپنی جنت دیکھنے کے لیے, نکام میں پاؤں رکھا, فرمایا اسرائیل یہی اس کی جان نکال دی. جنت دکھاتے ہیں سامنے. یہ ہے کیا ہے؟ الجبار. چلا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دریا میں, ایک کے لیے راستہ بنا دیا, یہ ہے مہیمن, یہ ہے مومن, اور دوسرا گیا اس کو دریا میں ہی ڈبو کے رکھ دیا. یہ ہے الجبار, اس جیسا سخت جبار, جس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا, مثالیں آپ کو سمجھا دی, آپ سمجھ گئے. الجبار ترجمہ میرا دل نہیں کر رہا. المتکبر فرمایا اس جیسا بڑھائی والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے لفظ متکبر ہو تو یہ اس کی شان ہے, بندے کے لیے ہو تو یہ اس کی بربادی اور تباہی اور گناہ, بلکہ گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ. رب کے لیے یہ شان ہے اس کی کہ وہ متکبر ہے. متکبر کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا, جو سب سے اعلیٰ, ساری بڑھائیاں جس کو اچھی لگے, جس کو ساری بڑھائیاں زیب دیں. المتکبر اس جیسا. ظاہر ہے بڑائی وہی بیان کرے گا نا جس کی بڑائی ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی ہے. ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی ہمیشہ والی رہنے والی ہے کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا رب کے ساتھ متکبر تو اس کی شان, بندے کے ساتھ تو اس کی گناہ کبیرہ, تباہی, بربادی. بلکہ فرمایا جو تکبر کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا.
یہ حدیث کے الفاظ اس لیے عاجزی انکساری حقیر ذلیل انسان اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہے، کچھ نہیں ہے۔ صوفی ساری عمر ایک ہی درس دیتا ہے، اللہ کا ولی دوست ہمیشہ ساری عمر ایک ہی درس پہ لوگوں کو لے کے آتا ہے، بھئی یہ دل سے مانو ہم کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے، میں کچھ نہیں تو ہی تو۔ یہ مقام ہے، یہ عاجزی انتہا کی، اور وہ ذات المتکبر سب سے زیادہ عظمت والا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ فرمایا یہ لوگ جو اللہ کے بارے شرک کے دعوے کرتے ہیں، لوگوں اللہ ان سارے شرک والی باتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ عرفہ متکبر مومن مہیمن عزیز جبار۔ یہ صفت کسی اور میں جب نہیں ہے تو پھر یہ سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء گرامی، یہ بڑے پیارے پیارے اسماء گرامی، ان کو بطور وظیفہ بھی پڑھا کرنا۔ یہ والی آیت ہے نا، آیت نمبر 23، یہ سورہ الحشر شریف کی یہ زبانی یاد کرنا، خاص طور پہ مصائب و علام اور تکلیف میں یہ آیت بہت بڑی وظیفہ ہے، اور آپ سب کو میں اجازت بھی دے رہا ہوں یہ آپ یاد کریں۔ چھوٹی سی آیت ہے، دو سطروں کی ہے۔ هو اللہ اللہ، میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم کے بعد والی آیت ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ والی آیت اس کو یاد کرنا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور اس کا وظیفہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔